وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے پوری دنیا کے اندر؟ جواب دیتے ہیں امو کا، تیری ماں، اس کے ساتھ زیادہ تم حسن سلوک کیو، اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ سوال کرتا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں۔ سوال کرتا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا پھر تمہاری ماں۔ 3 بار اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہی زیادہ مستحق ہے، یہی زیادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آج آپ کے سامنے 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے سلسلے میں کچھ بات کی ہے کہ کافر جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم رسول پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ دیکھو اس رسول کے پاس کوئی فرشتہ اس کے ساتھ آنا چاہیے تھا، جو فرشتہ آ کے بتاتا کہ ہاں یہ رسول ہے، اس فرشتے کو دیکھتے اس کے بعد ہم لوگ ایمان لے کر کے آتے۔ پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یہ جو کافر کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا تو فرشتہ آ کے بتاتا، ہم اس کو دیکھتے، ایک نشانی ہوتی، ہم ایمان لے کے آتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم نے ان کی طرف فرشتوں کو نازل کر دیا ہوتا، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور بتاتے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچے رسول ہیں، مردے ان سے اگر بات کرنے لگتے۔ وَحَشَرْنَا كُلَّ شَيْءٍ، اور ہم تمام چیزوں کو ان کے پاس لے کر کے آتے، قبولاً ان کے روبرو کر دیتے، بالکل فیس ٹو فیس ان کے سامنے آ کر کے تمام چیزیں اگر گواہی دینے لگتی کہ رسالت کا سلسلہ پہلے سے آ رہا ہے اور یہ سچے رسول ہیں، اگر یہ تمام چیزیں گواہی دے دیتی، اللہ فرماتا ہے ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ رب العالمین جس سے چاہے وہ ایمان لاتا۔ تو کافروں کے اسی بات کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کرتے تھے، دعوت کا کام کرنا بہت مشکل تھا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے لوگ، اللہ کے نبی کا استہزاء کرتے تھے۔ کبھی ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں کون سی نشانی تم کو دکھا دوں تب تم ایمان لے کے آؤ گے۔ کافر موجود تھے، ادھر ادھر دیکھا، ان کی نظر آسمان پہ پڑتی ہے، چاند کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم واقعی سچے رسول ہو اور کچھ معجزہ دکھا ہی سکتے ہو تو اسی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو تب ہم مانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ معجزہ ہوتا ہے۔ معجزے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، نبیوں کے ذریعے ہوتے ہیں، لیکن کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ یہ نہ سمجھے کہ نبی کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے معجزہ۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے۔ تب آگے اب بات انہوں نے کیا بنانا شروع کر دیا کہ اچھا محمد، ابھی تک تمہارے بارے میں ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ تمہارا جادو تو صرف زمین پہ چلتا ہے، تم جادوگر ہو یہ تو ہم جانتے ہیں، دنیا میں جادو بہت سارے قسم کی تم دکھاتے رہتے ہو، کبھی یہ کرتے ہو کبھی وہ کرتے ہو، دنیا میں تمہارا جادو چلتا ہے یہ تو ہم کو معلوم تھا، آج یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمہارا جادو تو آسمان پر بھی چلتا ہے۔ جادوگر کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیا اور اس معجزے کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کے پاس فرشتے آ جائیں، مردے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگے، بتائیں، ساری چیزوں کو جمع کر کے ہم ان کے پاس لے آئیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ پارے کے شروع میں اسی چیز کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نبی کو تسلی دے رہا ہے، نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس بات کی وجہ سے، اسی بات کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اے میرے نبی، ہم نے اسی طرح ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں۔ وہ دشمن انسانوں میں سے بھی شیطان ہوا کرتے ہیں اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوا کرتے ہیں۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے لیے چکنی اور چپڑی باتیں بنا کر کے پیش کیا کرتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ایسی باتیں بنا کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس کو سننے کے بعد دھوکہ کھا جائیں۔ اللہ رب العالمین نبی کو تسلی دے رہا ہے، رب کو تسلی دینا پڑا۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کو کتنی تکلیف پہنچی رہی ہوگی۔ اچھا، چکنی چپڑی باتیں کرنا، ایسی باتیں جو حقیقت میں اچھی اور بھلی ہو نہ لیکن سننے میں اچھی لگے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ چھوٹی فیملی سکھی فیملی، ہم دو ہمارے دو۔ اچھا، تعجب ہوتا ہے یہ باتیں کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی 5ویں 6ٹھی اولاد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف 2 اولاد چاہیے، اور یہ خود 5ویں 6ٹھے نمبر کی اولاد ہیں۔ شعبہ دیتا ہے ان کی باتوں سے۔ تعجب والی بات ہے، ان کی زبان سے تو کم سے کم یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہاں، تو جیسے یہ ایک قسم کی باتیں ہیں لیکن یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ایک قسم کی اور بات ہوتی ہے، غیروں کی طرف سے ہماری شریعت پر اعتراض ہوتا ہے۔ اس اعتراض کو ذرا غور سے سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو جانور مسلمانوں کے یہاں حلال ہیں، جیسے بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بھینس وغیرہ، جو حلال ہے تو اگر اس کو اللہ مار دے یعنی اپنی موت یہ مر جائے تو اس کو تم حرام سمجھتے ہو، اور اگر ذبح کر کے تم مارو تب اس کو حلال سمجھتے ہو۔ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مارنے والا تب بھی اللہ ہوتا ہے جب ہم چھری چلاتے ہیں، موت ہم نہیں دے رہے، صرف ہماری چھری ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہم وہ کام کر رہے ہیں، موت دینے والا اللہ ہے۔ ورنہ اگر چاہ لے اللہ کی موت نہ ہو تو ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری تو چلائی تھی لیکن موت نہیں دے سکے تھے۔ پتہ چلا موت دینا بھی اللہ کا کام ہے، اللہ رب العالمین ہی موت دیتا ہے، بس ہم اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح کرتے ہیں، تب اس کو ہم اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا آرڈر ہے۔ ایک بار بہار کے اندر ایک پروگرام تھا، بڑی دلچسپ بات بتانے جا رہا ہوں، آپ تھوڑا ادھر آ جائیے، دکھ نہیں رہے، مجھے اندر بیٹھنا پڑ رہا ہے نا ایکچولی، تار تھوڑا چھوٹا ہے، ٹیک لگا سکتے ہیں آپ اس خالی کونے میں۔ ایک بار بہار کے اندر ایک پروگرام تھا تو وہاں پہ ایک عالم دین تھے، وہ حلال اور حرام پر گفتگو کر رہے تھے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ آریہ سماج کا ایک آدمی وہیں پہ موجود تھا، وہ اٹھا اور اس نے سلام کیا۔ ایک سوال وہ کرتا ہے، سوال یہ کرتا ہے کہ اچھا تمہارے یہاں جو چھری چلاتے ہو جانور پہ، ذبح کرتے ہو تب اس کو حلال سمجھتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ جانور تمہارے یہاں چھری چلانے سے پہلے حلال تھا یا چھری چلانے کے بعد حلال ہوتا ہے؟ سوال دھیان سے سمجھیے گا، چھری چلاتے ہو اس سے پہلے حلال تھا یا اس کے بعد حلال ہے؟ اگر چھری چلانے کے پہلے حلال تھا تو چھری چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے بھی حلال تھا۔ لیکن اگر چھری چلانے کے بعد ہی تم جانور کو حلال کہتے ہو تو پھر بکرا، گائے، بیل، اونٹ یہی جانور کیوں حلال ہوتے ہیں؟ جب چھری چلا ہی دیا تو کتا، بندر، بلی، سور یہ تمام چیزیں کیوں نہیں حلال ہو جاتی جب بات چھری چلانے ہی کی ہے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ وہاں پہ موجود تھے ایک بڑے عالم دین، بس نام کافی ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست جواب دیتے تھے، جیسا اعتراض ویسا جواب۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، تمہارے یہاں بیوی سے شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد تمہاری بیوی بنتی ہے، اب یہ بتاؤ تمہارے یہاں پھیرا وغیرہ جو بھی لیا جاتا ہے، جو تمہارا طریقہ نکاح کا ہے شادی کا، تو پھیرا لینے سے پہلے حلال تھی بیوی یا پھیرا لینے کے بعد؟ اس نے کہا پھیرا لینے کے بعد، پہلے حلال نہیں تھی، پھیرا کے بعد حلال۔ تو اب اس کا اعتراض کیا تھا کہ اگر چھری چلانے کے بعد حلال ہونا ہے تو تمام چیزیں حلال ہونا چاہیے، سارے جانور حلال ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر پھیرا لینے کے بعد وہ عورت تمہارے لیے حلال ہوئی ہے، تمہاری بیوی، تو پھیرا لینے کے بعد صرف تمہاری بیوی ہی کیوں حلال ہے؟ تمہاری ماں، بہن، بیٹی سے بھی تم پھیرے لے لو تو کیا وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گی؟ جیسے ان کے ساتھ پھیرے لے کر کے حلال نہیں کر سکتے ان کو، ایسے ہم دوسرے جانوروں پر جو حرام ہیں، سرے سے ہی حرام ہے، اگر ان پر ہم چھری پھیرے تو حلال نہیں ہو سکتے۔
بہترین قسم کا جواب تھا۔ اور ایک اہم بات آپ کو بتاؤں، یہ جتنے بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، آپ نظر دوڑا کر کے دیکھ لیں، آپ پتہ کر لیں، یہ سارے لوگ انہی جانوروں کا دودھ پیتے ہیں جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ جن کا ہم گوشت نہیں کھاتے یہ ان کا دودھ بھی نہیں پیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گڑبڑی کہیں نہ کہیں ان کے یہاں ضرور پائی جاتی ہے۔ آئیے اب اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے اپنے کلام پاک کے سلسلے میں بڑی بہترین بات کی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام، اس کا قرآن، یہ سچائی کے اعتبار سے اور انصاف کے اعتبار سے بالکل مکمل ہے، کامل ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، یعنی یہ ہر چیز میں سچا ہے۔ اس نے جو بھی خبر دے دیا اپنی خبر میں سچا ہے۔ اس میں سائنس کی باتیں بتائی گئی ہیں، سائنس کی باتیں بھی بالکل سچی نظر آتی ہیں۔ آج تک کوئی سائنس سارا دنیا کے اندر آج تک یہ بتا نہیں سکا ہے کہ قرآن کی یہ آیت سائنس کے خلاف جا رہی ہے۔ میڈیکل کی باتیں بتائی جاتی ہیں، علاج کا طریقہ بتایا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں اور ترقیات کے بارے میں، کسی چیز کے نئے نئے ایجاد کے بارے میں بھی قرآن نے بتایا ہے۔ کسی بھی چیز کو کسی نے آج تک صحیح طور پہ غلط ثابت نہیں کیا ہے۔ اسی چیز کو اللہ فرماتا ہے کہ سچائی کے اعتبار سے بالکل مکمل ہے یہ قرآن، اور کس اعتبار سے؟ وعدلا، اور عدل و انصاف کے اعتبار سے۔ ہمارا قرآن حکم کرتا ہے اگر کوئی زنا کرتا ہے، شادی شدہ ہے، اس کو رجم کر دیا جائے، اسے قتل کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر کوئی کسی کا ریپ کرتا ہے، اس کو بھی مرڈر کر دینا چاہیے، اس کو بھی وہی سزا دی جانی چاہیے۔ کوئی کسی کا قاتل ہے، قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا جانا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے تو یہ حکم بڑا سخت دے ڈالا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، یعنی ایک آدمی قتل کر دے تو اس کو بھی قتل نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب کسی آدمی کے بیٹے کو اگر کوئی قتل کر دے، جو اعتراض کر رہا ہے نا کہ قتل کے بدلے قتل نہیں ہونا چاہیے، اسلام بہت سختی کر رہا ہے، آپ اسی سے پوچھو، اس کی بیٹی کا کوئی قتل کر دے، اس کے باپ کا کوئی قتل کر دے، اور آپ جا کے پوچھو کہ آپ کیا چاہتے ہو، وہ کہے گا بالکل ابھی اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھوانا چاہتا ہوں۔ اپنی بات آئی تو اب اس کو آپ چاہتے ہو قتل ہو جائے، لیکن جب دوسروں تک بات تھی تب آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ ظلم ہے، تو آپ کیوں چاہتے ہو؟ ان کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ریپ کر لے، فوراً مقدمہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو پھانسی کے پھندے تک چڑھوایا جائے۔ لیکن ہماری شریعت جب اسی بات کو کہتی ہے، جب ان کے گھر تک بات نہیں آئی تھی تب ان کے لیے یہ چیز ظلم نظر آ رہا تھا، اور بات جب اپنے پہ آ گئی تب ان کو بھی یہی انصاف چاہیے جو ہمارے قرآن نے بتایا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے قرآن کی صداقت ہے۔ قرآن مجید میں جو حکم بیان کیا گیا ہے شروع سے لے کر اب تک اور قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے لیے وہ اصول اور فارمولہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، یہ قرآن مجید اپنے آپ میں ایک صداقت ہے، اور اس کے اندر انصاف کی باتیں کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ نام کی چوری کرتی ہے، چوری کے بعد اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ ذرا شریف خاندان کے لوگ تھے، پریشان ہوتے کہ اگر ہماری بیٹی کا ہاتھ کٹ گیا تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ مشورہ ہوتا کہ اللہ کے نبی کے پاس کسی کو سفارشی بنا کر کے بھیجا جائے کہ اللہ کے نبی اس عورت کے ساتھ رعایت کر دی جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ لوگ یہی غور فرما رہے تھے کہ کس کو بھیجا جائے۔ ان کی نظر میں اسامہ بن زید ملتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ جا کر کے سفارش کریں نبی سے۔ جانے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی، ان لوگوں نے ہمیں سفارشی بنا کر کے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، اور آپ کے الفاظ یہ ہیں، اتشفع فی حدود من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے حد کے بارے میں ہم سے سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ انما اہلک الذین قبلکم، کیا تم جانتے ہو تم سے پہلے کی امتیں، جو تم سے پہلے کی قومیں تھیں، اسی وجہ سے وہ سارے لوگ ہلاک ہو چکے تھے۔ انہم اذا کانوا سرق فیہم الشریف، جب ان میں کوئی شریف آدمی چوری کیا کرتا تھا، کوئی معزز خاندان کا آدمی اگر چوری کر لیا کرتا تھا، ترکوہ، اس آدمی کو پھر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وَإِن سَرَقَ
فیہم الضعیف، اگر کوئی کمزور آدمی ان کے قبیلے کا چوری کیا کرتا تھا، اقاموا علیہ الحد، اس کے اوپر وہ حد نافذ کر دیا کرتے تھے، اس آدمی کو وہ سزا دے دیا کرتے تھے۔ اب آگے اللہ کے نبی کے الفاظ سنو، اے اسامہ تم بنو مخزوم کی بیٹی فاطمہ کے بارے میں میرے پاس سفارش لے کر کے آئے ہو کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہاتھ نہ کاٹا جائے، کان کھول کر کے سنو، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر آج محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کیا ہوتا اور الزام اگر ثابت ہو جاتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کو ضرور کاٹ ڈالتا۔ اب لوگ کہہ سکتے ہیں نبی نے تو صرف اپنی زبان سے کہا، ان کی بیٹی نے چوری ہی نہیں کیا، تو باتیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی انصاف کر کے دکھایا۔ ایک جنگ کے موقع پہ بہت سارے قیدی گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں، انہی قیدیوں میں اللہ کے نبی کے چچا عباس بھی موجود ہیں۔ جب وہ اسلام نہ لائے تھے، قیدیوں کے اندر وہ بھی موجود تھے، رات کے اندر سارے قیدیوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے باندھا گیا تھا۔ اللہ کے نبی رات میں چل رہے تھے، نبی کے کان میں اپنے چچا کی چیخنے کی آواز آتی ہے، آپ کرا رہے تھے، اور اس وجہ سے اللہ کے نبی بے چین ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، میرے چچا کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا۔ ایک صحابی رسول نے دیکھا، اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کو بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ چکر لگائے جا رہے ہیں، آپ سو کیوں نہیں رہے؟ نبی نے اپنی بات بتا دی، میرے چچا کو بیڑیوں میں جکڑا گیا ہے، وہ درد سے کرا رہے ہیں، ان کی وجہ سے آج رات میں مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ بھائی بھتیجے اور چچا کی ایک محبت ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد یہ بتانے کے بعد چلے گئے، آپ نے زیادہ کچھ خیال نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی پھر سے اسی جگہ چکر لگانے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی کیا دیکھتے ہیں کہ اب میرے چچا کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی ہے، درد کی وجہ سے جو وہ پریشان تھے وہ آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ نے اسی آدمی کو بلایا، میرے پیارے ساتھی کیا بات ہے، میرے چچا آپ کیوں نہیں کراہ رہے ہیں، اب ان کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ کے چچا کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف ہو رہی تھی، میں نے جا کر کے آپ کے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلی کر دیا اور آرام سے وہ سو گئے، اس لیے وہ کراہ نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ یہ تھے کہ اگر تم نے میرے چچا کی بیڑیاں ڈھیلی کی ہے تو جاؤ، یا تو سبھی قیدیوں کی بیڑی تم ڈھیلی کر کے آؤ، اور اگر سب کا نہیں ڈھیلا کر سکتے ہو تو واپس جاؤ اور میرے چچا کی بیڑیاں ویسے کس کے باندھ دو جیسے پہلے تم نے باندھا تھا۔ تکلیف ہو رہی ہے مجھے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ خونی رشتے کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں انصاف کرنا چھوڑ دوں۔ نبی نے انصاف کر کے دکھایا ہے، نبی نے بول کے بھی بتایا ہے، صدقا و عدلا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے، لا مبدل لکلماتی، اللہ رب العالمین کے کلام کو، اس کے قرآن کو کوئی بھی بدلنے والا پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے کوئی مائی کا لال 1450 سال کا زمانہ گزرے جا رہا ہے، آج تک کوئی مائی کا لال ایک زیر و زبر میں غلطی نہیں نکال سکا۔ آج کے لوگ کیا نکالیں گے؟ وہ عرب کے لوگ تھے، ان کی زبان عربی تھی، عجیب ماہر تھے زبان میں، لوگ خانہ کعبہ کے اوپر اپنے اپنے اشعار اور بڑے بڑے ابیات لکھ کر کے لٹکا دیا کرتے تھے، ایک لکھ کر کے جاتا تھا اور دوسرا آ کے اس میں غلطی نکال دیا کرتا، اتنے ماہر وہ عربی میں ہوتے تھے، کمال کی عربی ان کی ہوا کرتی تھی۔ مقابلہ ہوتا تھا، کس کا شعر سب سے اچھا ہے، کس کے اشعار سب سے اچھے ہیں، یہ لٹکایا دوسرا غلطی نکال دیا، کسی کا شعر محفوظ نہیں بچتا تھا، ہر کوئی غلطیاں نکالتے جا رہا ہے۔ ایک دن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ سورہ کوثر لکھ کر کے لٹکا دیتے ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور حسان بن ثابت نے بتا دیا کہ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اگر کوئی اس میں غلطی نکال سکتا ہے تو نکال کر بتائیں۔ اچھا، سارے کافروں کو یہی چاہیے تھا، وہ اسی تلاش میں، اسی فراق میں ہمیشہ رہا کرتے تھے کہ کیسے قرآن میں ہم غلطی نکال سکیں۔ گئے، دیکھا، غور کیا، کوئی غلطی ہی نظر نہیں آ رہی ہے، کافی تدبر کیا، ایک بہت بڑے ادیب، بہت بڑے عالم کو پکڑا جو عربی کا بڑا ماہر تھا، ان کے نزدیک سب سے بڑا عربی کا جانکار، اس کو انہوں نے پکڑا، اس کو روپیہ پیسہ دینے کا وعدہ کیا کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے تم جاؤ، پڑھو، غور کرو، اور کوئی نہ کوئی غلطی ضرور تم کو نکالنا ہے، یہ تمہارے اوپر ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ بڑا بھروسہ تھا اپنے آپ پہ، زبان پہ بڑا بھروسہ تھا اپنے آپ پہ، نکال دوں گا غلطی۔ رات کے وقت جاتا ہے، وہ وہاں پہ ان آیتوں کو پڑھتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ساری رات وہ غور کرتا رہا، کہیں بھی اس کو قلم رکھنے کی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت زیادہ تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، تھک جاتا ہے، ہار مان جاتا ہے۔ نیچے اس نے اپنی جانب سے چوتھی لائن کا اضافہ کر دیا اور آ گیا، جا کر کے صبح بتایا کہ مجھے جو کام کرنا تھا وہ میں نے کر دیا۔ لوگ تو بڑے خوش ہو گئے کہ شاید اس نے غلطی نکال دی ہے، چلو ذرا دیکھتے ہیں، بڑے آئے تھے دعوے دار کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتا ہے۔ آئے اور دیکھا، اس نے کہا کہ اگر یہ شعر ہے تو شعر یا تو 2 لائن کا ہونا چاہیے یا 4 لائن کا، تو شعر تو تھا نہیں۔ اس نے کہا بس میں نے اپنی جانب سے 1 لائن کا اضافہ کر دیا ہے، جا کے اسی کو پڑھ لینا، یہی میرا لاسٹ کمنٹ ہے اس کلام کے بارے میں۔ جب لوگ دیکھنے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلی آیت لکھی ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس آدمی نے اپنی جانب سے 1 چوتھی لائن کا اضافہ کر دیا تھا، ما ھذا کلام البشر، یہ تو مجھے کسی بھی انسان کا کلام ہی نہیں لگتا ہے۔ بس میرا لاسٹ کمنٹ یہی ہے، میں نے بہت غور کر لیا، پریشان ہو گیا، مجھے اس میں کوئی بھی غلطی نظر نہیں آتی، اس وجہ سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے بھی اعتراف کر لیا، غیر بھی اعتراف کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا مبدل لکلماتی، اور آگے بڑھیے، اللہ رب العالمین نے بڑی بہترین بات کی ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم زمین میں زیادہ لوگوں کی اتباع کرو گے، جس چیز پہ زیادہ ہے اسی کو سچ سمجھ کر اگر اس کی پیروی کرو گے، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تم کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر تم حق پر ہو، خاص طور پر اہل حدیثوں کو یہ کہا جاتا ہے اگر تم حق پر ہو تو کم کیوں ہو۔ اللہ قرآن میں دوسری جگہ بیان فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے جو سیدھے راستے پر ہوں گے وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ قرآن میں تو خود اللہ نے کہا ہے۔ اچھا، بات کم اور زیادہ کی جب آتی ہے تو ہمیشہ پیور چیز کم ہوتی ہے۔ آپ مارکیٹ میں جا کے ڈھونڈ لیں، آپ دیسی گھی تلاش کریں کتنی دکانوں پہ ملے گی، نہیں ملتی جلدی نا۔ اور اچھی شہد آپ تلاش کرنے جائیں کتنی دکانوں پہ ملے گی، نہیں ملتی جلدی۔ آپ ڈالڈا ڈھونڈنے چلے جاؤ، مل جائے گی نا ہر کرانے پہ۔ آپ ویسے لوکل شہد تلاش کرنے چلے جاؤ، ہر میڈیکل پہ، ہر دکان پہ مل جائے گی۔ تو پیور چیز کم ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے جب دعوت کا کام شروع کیا تھا مکہ کے اندر تو اللہ کے نبی تھے، چند صحابہ تھے، ہدایت پہ رہنے والے کم ہی لوگ تو تھے۔ حضرت ابراہیم کی بات کریں، ملک عراق کے اندر تنے تنہا اکیلے دعوت دے رہے ہیں بادشاہ کے سامنے، تمام لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں اکیلے۔ تو کسی چیز میں کم ہونا یہ اس کے ناحق ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگ کم ہوا کرتے ہیں، حق پر چلنے والے لوگ ہمیشہ سے کم رہیں گے۔ اس کے آگے آئیے، اللہ رب العالمین یہاں پہ کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لیتے تھے۔ بہت سارے لوگ تھے، اللہ نے یہ حلال کیا اس کو حرام کر لیا، یہ حلال کیا اس کو حرام کر لیا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے میرے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کون سی چیزیں حرام کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنانا۔ وبالوالدین احسانا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، اچھا ویوہار کرتے رہنا۔ یعنی والدین کی نافرمانی کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اور تیسری چیز ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اے لوگو تم اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو، روزی روٹی کی ڈر سے، غریبی اور مفلسی کی ڈر سے تم اپنی اولاد کو مارا نہ کرو۔ اللہ بیان فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی روزی دیں گے۔ اب ایک ایک چیز پہ ہم بات کریں۔ اللہ نے کیا حرام کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک کا اپوزٹ کیا ہے؟ توحید۔ میں آپ کو توحید کی اہمیت سمجھانے کے لیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں اس آیت کی وضاحت میں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بڑے گنہگار آدمی کو لایا جائے گا۔ آپ توحید والے ہیں، اپنی توحید کی اہمیت سمجھیں۔ بڑا گنہگار آدمی ہوگا،
قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سجلہ، اس آدمی کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے۔ 99 رجسٹر کس چیز کے؟ گناہوں کے۔ اِلَى مَدِّ بَصَرِهِ، جہاں تک اس کی نظر جائے گی صرف گناہوں کے رجسٹر کھلے پڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس آدمی سے سوال کرے گا، اے میرے بندے یہ سارے گناہ دیکھ لے، کیا دنیا میں یہ سارے گناہ تو نے کیے تھے یا نہیں؟ آگے اللہ سوال کرے گا اَظَلَمَكَ كَتَبَتِيَ الْحَافِظُونَ، اے میرے بندے غور کر لے، دیکھ لے، دوبارہ تو بھی سمجھ لے، کہیں ایسا تو نہیں میں نے جن فرشتوں کو تیرے گناہوں کو لکھنے پہ لگا رکھا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تیرے کسی نہ کیے ہوئے گناہ کو بھی انہوں نے اس رجسٹر کے اندر نوٹ کر دیا ہو؟ دیکھ لے، غور کر لے، ظلم تو نہیں ہو رہا تیرے اوپر؟ دیکھے گا وہ بندہ، کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ میں نے یہ سارے گناہ کیے تھے، میں اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اعلیٰ کا عذر، کوئی عذر ہے کہ گناہ کیوں کیا تھا؟ ہے کوئی بہانہ؟ کہے گا نہیں اللہ۔ اب اللہ رب العالمین اس کے بعد ایک کارڈ نکالے گا، حدیث کے الفاظ ہے فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ، ایک کارڈ نکالا جائے گا، چھوٹا سا کارڈ، اور اس پہ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، بس یہی لکھا ہوگا۔ وہ آدمی کارڈ کو دیکھے گا، اب اللہ رب العالمین اس آدمی سے فرمائے گا احضر وزنک، تو اپنے نام اعمال کو حاضر کر، جو ساری تو نے برائیاں کیے تمام گناہوں کو لے کر کے آ، ہم تیرے ان تمام گناہوں کو ترازو کے پلڑے میں رکھیں گے، اور یہ چھوٹا سا کارڈ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، ہم اس کو آج وزن کرنے جا رہے ہیں۔ وہ بندہ کہے گا میرے رب کیا فائدہ ہے، ان تمام چیزوں کا وزن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کہاں 99 گناہوں کے رجسٹر اور یہ چھوٹا سا کارڈ ہے، اس کو ناپنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ویسے پتہ ہے کہ گناہوں کا رجسٹر تو پھر بھاری ہونے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا لا ظلم علیک اليوم، اے میرے بندے آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، بس تو دیکھتا چلا جا۔ دوسرے پلڑے میں تمام گناہوں کو رکھا جائے گا اور ایک پلڑے میں اس چھوٹے سے کارڈ کو رکھا جائے گا جس پہ اللہ کا نام لکھا ہے، کلمہ شہادت لکھا ہے، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، دل سے اس کا پڑھنے والا، شرک سے ہمیشہ دور رہنے والا وہی چیز لکھی ہوگی۔ جب دونوں کو وزن کیا جائے گا، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہ کے الفاظ جس میں لکھے ہوں گے وہ ترازو کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا اور گناہوں کے تمام پلڑے اٹھ جائیں گے، ہلکے پڑ جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نام سے زیادہ وزنی کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پہ کہا جاتا ہے کہ شرک کو چھوڑ کر جو بھی گناہ بندے سے ہو جائیں تو ان گناہوں کو اللہ رب العالمین اگر چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، اگر چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا تب معاف کرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ معاف کر ہی دے، ہو سکتا ہے کہ جہنم میں بھی ڈال دے، اور ہو سکتا ہے کسی کی معاف کرے کسی کی معاف نہ بھی کرے۔ تو لہٰذا ہمیشہ گناہوں سے بچے، لیکن شرک سے تو اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کر رکھے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے پوری دنیا کے اندر؟ جواب دیتے ہیں امو کا، تیری ماں، اس کے ساتھ زیادہ تم حسن سلوک کیو، اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ سوال کرتا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں۔ سوال کرتا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا پھر تمہاری ماں۔ 3 بار اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہی زیادہ مستحق ہے، یہی زیادہ ہے، یہی زیادہ ہے۔ 4تھی بار سوال کیا اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا ابو کا، تمہارا باپ ہے، یعنی 3 گنا زیادہ مقام ہے ماں کا باپ کے اعتبار سے۔ اور اس کی وجہ علماء نے جو بتائی ہے، اس لیے کہ ماں باپ کے مقابلے میں بہت ساری پریشانیاں برداشت کرتی ہے۔ ایک تو حمل میں 9 مہینہ لے کر کے چلتی ہے، دوسرے اس کو پیدا کرنے کے ٹائم پہ جو تکلیف اٹھاتی ہے، اور تیسرے اس کو دودھ پلانے کے ٹائم پہ جو پریشانی اٹھاتی ہے۔ ان وجہوں سے اللہ رب العالمین نے اس کا مقام بڑھا کے رکھا ہے، اور بھی بہت ساری اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن باپ کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے حسن سلوک کا آرڈر کیا، سب سے زیادہ یہی تمہارے مستحق ہے۔ اور آگے چلیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، دوسری جگہ فرمایا، یہاں پہ فرماتا من املاق، روزی روٹی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کا قتل کرتے ہو۔ اور اسی مضمون کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں دوسری جگہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم مسلمان آج اس میں شریک اور گرفتار نظر آتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ،
ظل وجهه مسودا وهو کظیم۔ اللہ بیان فرماتا ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کے یہاں بچی کی پیدائش کی اس کو خبر سنائی جاتی تھی، ظل وجهه مسودا وهو کظیم، اس آدمی کا چہرہ وہ خبر سننے کے بعد پھر کالا پڑ جایا کرتا تھا، وهو کظیم، وہ اندر اندر گھٹا کرتا تھا کہ اب کیا کریں۔ وہ آپس میں یہی فیصلہ کرنے کے لیے پریشان رہا کرتے تھے کہ اب اس کو کریں تو کیا کریں۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا اس بچی کو اپنے پاس رکھا جائے اور تمام لوگوں کے تانے سنے جائیں، ہم کسی کو بعد میں اپنا داماد بنائیں، یہ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہوگی۔ ذرا تصور کرو کہ بیٹیوں کے بارے میں کتنا غلط تصور تھا۔ ام یدسہ فی التراب، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ جب بچی 4 سے 5 سال کی ہو جائے ہم اس کو قبر میں دفن کر کے آ جائیں، اور یہی طریقہ زمانے جاہلیت میں بالکل عام چلی آ رہی تھی، یہی چیز ان کے یہاں چل رہی تھی۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، خبردار یہ کتنا غلط فیصلہ کیا کرتے تھے، ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو کام تھا، یہ کتنا غلط کام کیا کرتے تھے۔ اب آئیے میں آج کی بات کروں، وہ عرب کے زمانے جاہلیت کے لوگ تھے جو بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد 4، 5، 6 سال تک اپنے پاس رکھا کرتے تھے، پالا پوسا کرتے تھے، بعد میں اس کو لے جا کے کسی گڑھے میں دفن کر کے آیا کرتے تھے۔ آج تو ایکسٹرا زمانہ ہے، آج تو ڈیجیٹل گناہ انسان کر رہا ہے، کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، تیسرا حمل ٹھہرا، پتہ چل گیا چیک اپ کے ذریعے کہ اس بار بھی بچی ہے، اب اس کو گرا دیا جائے، حمل ساقط کرا دیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے وہ لوگ اپنی بیٹی کو پیدا ہونے دیتے تھے، 4-5 سال کے بعد اس کو وہ قتل کیا کرتے تھے، اگر ان کا فیصلہ غلط ہے الا ساء ما یحکمون، کتنا وہ غلط کام کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم مسلمان جو یہ سارے کام کر رہے ہیں، پھر اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ اور اسی بات کو اللہ کے نبی صحیح بخاری کی حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک بچہ آئے گا جس کو اس کی ماں نے دنیا میں قتل کیا تھا، وہ بچہ اپنی ماں کی پستان سے لگا ہوا آئے گا، اس کے سینے سے چمٹا ہوا آئے گا، اور اللہ کہے گا میرے بندے اے بچے بول، اگر تیرے اوپر بھی کوئی ظلم ہوا ہے تو تو بتا۔ وہ کہے گا اللہ ہذہ امی قتلتنی، یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میرا قتل کر دیا تھا، اے اللہ یہ میری نہ ہوئی تو اس کا نہیں بننا۔ اور وہ بندہ، وہ چھوٹا سا بچہ اس ماں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ یہ ساری چیزیں چل رہی تھی۔ اللہ قرآن میں اسی بات کو اعلان کرتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن جب کوئی بھی بچی آئے گی جس کو دنیا میں قتل کر دیا گیا تھا، ہم اسے سوال کریں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، تیرا قصور دنیا میں کیا تھا؟ کیا جواب دیں گے آج کے مسلمان جو اپنی بچیوں کو پیٹ کے اندر ہی رہنے کی اجازت نہیں دیتے، اس کو دنیا دیکھنے تک کی اجازت نہیں دیتے؟ فیصلہ آپ کرو۔ وہ کافر تھے، وہ زمانے جاہلیت کے لوگ تھے جو بچی کو 5 سال تک دنیا میں رہنے کا حق دیتے تھے، آج ہم 2 مہینے بھی اس کو پیٹ میں رہنے کا حق نہیں دیتے ہیں۔ کیا ہمارا قصور ان سے چھوٹا ہے یا بڑا؟ یہ فیصلہ آپ کے حوالے ہے۔ اور آگے چلیں، اللہ رب العالمین نے آگے چل کے مزید ہمیں اور آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ آگے چل کے اللہ نے جہنم کا بھی نقشہ کھینچا ہے، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین ابلیس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور اس کے الفاظ آپ سنیں، کیا کچھ اس کی پلاننگ تھی اس کو سنیں، اور اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، شیطان گرفتار ہے، لیکن ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیں برائیوں پہ آمادہ کر رہا ہے۔ جی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ابلیس سے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، بڑی وضاحت کے ساتھ، سورہ اعراف ہے یہ، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو آدم کا سجدہ کر؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دے ہی دیا تھا، میں نے تجھے آرڈر کر ہی دیا تھا، تو کون سی چیز تجھے روک رہی تھی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں۔ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ کون بہتر ہے، کیسے وہ کہہ رہا تھا اور کیوں بہتر ہے یا نہیں ہے، پچھلے بیان میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہوئی ہے، لہٰذا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اس نے مہلت مانگی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کے الفاظ کو ریکارڈ کیا ہے
قال انظرنی الی یوم یبعثون، جب وہ جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ابلیس تھا جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا کہ اس کا شمار فرشتوں کے ساتھ ہونے لگا تھا، ان کے ساتھ اس کا رہنا سہنا تھا۔ ایک سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے، جنت سے نکال دیتا ہے۔ پھر آج ہم اللہ رب العالمین کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے ڈال، میں زمین میں جاؤں۔ اس کے الفاظ دیکھو، اے میرے رب فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی گالی ہے ہمارے رب کے بارے میں، وہ کہہ رہا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اتنی خطرناک باتیں کرنے والا ہمارے رب کے بارے میں آج ہم اس کی باتیں مانتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی؟ کیا چہرہ دکھاؤ گے رب کو کہ جس مردود نے میرے اوپر الزام لگایا تھا کہ تو مجھے گمراہ کیا ہے، تم اس کی باتیں مان کے آئے؟ کیا رب ہمارا ناراض نہیں ہو رہا ہم سے؟ اس کے الفاظ دیکھو، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھیج دے، میں تیرے اسی صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندوں کے لیے اسی پہ بیٹھوں گا۔ اسی بنا پہ اللہ نے بار بار سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہم کو سکھائی ہے، کیونکہ اس کے یہی الفاظ ہیں کہ میں تیرے اسی صراط مستقیم پر جا کے بیٹھوں گا۔ اس کے بعد آگے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان کے پاس آگے سے اور پیچھے سے بہکانے کے لیے آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے دائیں سے آؤں گا اور ان کے بائیں سے آؤں گا، یعنی ہر جانب سے میں ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ اور وہ اللہ کے سامنے بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے میرے رب تو دیکھ لینا، میں اتنا بہکاؤں گا، میں اتنا گمراہ کر کے رکھ دوں گا کہ تو اپنے بندوں میں سے زیادہ لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ شاکرین کا مطلب ہے موحدین، شکر کرنے والوں کو زیادہ نہیں پائے گا، یعنی توحید پر چلنے والوں کو زیادہ نہیں پائے گا، ہم زیادہ لوگوں کو شرک کے اندر ڈال دیں گے۔ آج دیکھو نا ابلیس نے اپنے وعدے کو کتنا سچا کر دکھایا ہے، نیکیوں کے نام پہ آج شرک بانٹے جا رہے ہیں۔ اسی بات کا ذکر اس نے کہا۔ اچھا یہ اس کی بات ہو گئی، آگے قابل غور نکتہ ہے۔ اللہ نے آدم سے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جاؤ دونوں جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهُمَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت کے اندر جو چاہو کھاؤ پیو، جتنا چاہو کھاؤ پیو آرام کے ساتھ، لیکن بس ایک چیز سے روکا گیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ میرا آرڈر ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، اگر تم چلے جاؤ گے، اگر اس کا پھل کھا لو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے، ظلم کر دو گے تم۔ ایک چیز سے روکا تھا پوری جنت کے اندر، اب یہ جاتا ہے ابلیس اور ان کے پاس جانے کے بعد ایسی باتیں بناتا ہے کہ اچھا جانتے ہو کہ اس کے پاس جانے سے اللہ نے کیوں روکا ہے؟ دیکھو اس وجہ سے کہ اگر کہیں کھا لو تو تم فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں کھا لو تو ہمیشہ جنت میں نہ رہ جاؤ، یہ ایسا درخت ہے کہ کھا لو گے یا تو فرشتہ بن سکتے ہو یا پھر ہمیشہ جنت میں رہ سکتے ہو، اسی لیے اللہ نے روکا ہے۔ جھوٹ بولا نا اللہ کے بارے میں، لیکن ایسا سمجھایا، ان لوگوں نے نہیں مانا پہلے، نہیں ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں جاتے اس کے پاس۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَقَاسَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ ان دونوں کے سامنے قسم کھاتا ہے، کیا تم دونوں کو میری بات پہ بھروسہ نہیں ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، میں تمہارے لیے بڑا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری ہمدردی کی باتیں کر رہا ہوں۔ پتہ چلا قسم کھا کے آپ کے ہت میں بات کرنے والا آپ کے ہت میں اور آپ کے حق میں ہی بات کر رہا ہو، یہ ضروری نہیں، یہ شیطانی چال بھی تو ہو سکتی ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ بہرحال کھایا انہوں نے اور اس کے بعد جنت سے نکالے گئے، وہ ساری ڈیٹیل یہاں سورہ اعراف کے اندر موجود ہے، آپ اس کو جائیں اور آپ پڑھنے کی ضرور کبھی کوشش کریں اگر موقع ملے آپ کو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان دونوں نے ایک دعا کیا تھا، یہ کلمات اللہ نے سکھائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، اسی کے ذریعے دعا کیا، اور اس کے ذریعے ہمیں بھی اپنے گناہ ہونے پہ دعا کرنا چاہیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا. دو چیز، ایک تو بخش دے اور دوسرا رحم کر دے. صرف بخشش نہیں مانگا، اللہ کی رحمت اور اللہ کا رحم بھی مانگا. ہم جب بھی اللہ سے مانگیں ہم اللہ کی بخشش کے ساتھ اللہ کی رحمت کا بھی سوال کریں تو کیا ہوگا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ ہم تو نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو زمین کے اندر بھیج دیا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ وہاں تم کو رہنا ہے، اب یہاں سے تم کو ہم قیامت کے دن سب کو اٹھائیں گے. کس طریقے سے ابلیس نے ان کے سامنے لا کر کے پھندے ڈالے تھے اور جنت میں ایک چیز جس سے روکا گیا تھا نہیں رکنے دیا. آج تو سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جس سے رکنا ہے. آپ دیکھ لو کس کس طریقے سے انسان کو حرام اور غلط چیزوں میں ابلیس لگا کے رکھا ہوا ہے. آج کل تو اس کے بہت سے سپورٹر بھی ہیں نا، وہاں اکیلا تھا، اکیلا وہ یہ کام کروا لے گیا. آج تو بہت سارے اس کے چیلے چپاٹے گھوم رہے ہیں، پھر کتنا ہم لوگوں سے وہ کام کروائیں گے. آگے چلیے، اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے. آج دنیا میں ہمارے پاس بہت سی نعمت ہے، ہمیں کوئی قدر نہیں ہے. آئیے وہ آیت دیکھتے ہیں. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. جب وہاں پہ جہنم کے اندر جہنمی چلے جائیں گے اور جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جنتیوں کو جہنمی دیکھیں گے، وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اپنے پاس رکھے ہوئے، اللہ رب العالمین کی نعمتیں ان سارے لوگوں کو ملی ہیں. وہ کہیں گے اے جنتیوں تم ہمیں جنت کا تھوڑا سا پانی دے دو، ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی اڈیل دو، یا تمہیں اللہ نے جو روزی دے کر کے رکھا ہے، تمہارے پاس پھل فروٹ ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، ہمارے پاس بھی بھیج دو، کیونکہ ہمیں یہ ساری چیزیں تو کبھی میسر ہی نہیں. جنتی جواب دیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو یعنی پانی اور اس کی تمام قسم کی نعمتوں کو کافروں پہ حرام کر دیا ہے. آج ضرورت ہے ہم دنیا میں ایسے کام کریں کہ ہم جنت میں جائیں تاکہ وہاں پہ ترسنا نہ پڑے. ایک بوند کے لیے ترس جائیں گے لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حرام کر دیا ہوگا. آگے ایک بات بتاؤں، بڑی پیاری بات. اللہ رب العالمین ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. ادعوہ، تم اپنے رب کو پکارو، تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ پکارا کرو. پکارنے میں عاجزی ہو، انکساری ہو، گڑ گڑاپن ہو. ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کو پکارے تو اس کے اندر عاجزی ہونا چاہیے، اپنے رب سے گڑ گڑائے. وخفیا، اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ کو خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ پکارا کرو. آہستہ پکارنے کے لیے کیوں کہا جانتے ہیں؟ ہم زور سے بھی اللہ کو پکار سکتے ہیں، جیسے ہم یہاں بیٹھ کے سب دعا کر لیتے کبھی، لیکن عام طور پہ انسان کو رب کے پاس جب کچھ مانگنا ہونا رب سے تو اللہ فرماتا ہے خفیہ، آہستہ آہستہ جب اللہ کو پکارو گے تو اس میں تمہارے اندر گڑ گڑاہٹ ہوگی. زور زور سے مانگنے میں ہو سکتا ہے کہ دکھاوا آ جائے، ہو سکتا ہے ریا آ جائے، لیکن جب تنہائی میں اللہ سے، اکیلے میں اللہ سے جب باتیں کرو گے، جب گڑ گڑاؤ گے تو تمہارے اندر کا خلوص کچھ الگ ہوگا. یہ اللہ دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے. اور دوسری چیز وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، اور جب تم اپنے رب کو پکارو تو دو چیز تمہارے اندر ضرور ہونی چاہیے. ایک اللہ کا ڈر ہو اور دوسرے اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے. ڈر اس بات کا ہو کہ ہم گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا، لیکن ساتھ میں امید بھی ہو کہ اللہ ضرور معاف کرے گا. ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں، ہمیں ڈر ہو پتہ نہیں ملے نہ ملے، لیکن ہمیں امید بھی ہو کہ انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گا. یہاں ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے رب پر احسان کر دیا ہے اور بس ہو گئے ہم جنتی. میرے پیارے ساتھیو، اللہ سے ڈریں. اپنی نیکیاں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیا کریں کہ اے اللہ تو ان تمام نیکیوں کو قبول کر لے. اسلاف جب کوئی عبادت کرتے تھے، عبادت کر لینے کے بعد دعا کرتے تھے اے اللہ تو ان تمام عبادتوں کو ہماری جانب سے قبول کر لے. رمضان کے روزے آپ رکھ رہے ہو، تراویح پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے، رمضان میں صدقہ خیرات کر رہے ہو، بڑے اکڑ کے چلتے ہیں کہ ہم سے بڑا نیک ہمارے محلے میں کون ہے. نہیں، اللہ سے ڈرتے رہو. پتہ نہیں اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول کرے یا نہ کرے. اللہ رب العالمین سے امید رکھو، اللہ سے دعا بھی کرتے رہو اے اللہ عبادت کرنا ہمارا کام تھا، جو کمی ہوگی اس کو معاف کرنا اور اس کا بہترین بدلہ تو مجھے نصیب فرمانا. ان تمام چیزوں پہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ 8ویں پارے کے اندر چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ پروردگار قرآن مجید کے اندر ہمیں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا
دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.